ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। मेरे वर्गा ते गुनाहगार कोई नहीं। जनाब कारी बिलाल साहिब, मेरे वर्गा गुनाहगार कोई नहीं। हथ बन के जदों इतराफ कीता उस वेले अल्लाह पाक ने करम कीता, मेरे ऐबां दा खाता साफ कीता। मैं तां बार बार गुनाह कीता, मैं तां बार बार गुनाह कीता। यज़दानी साहब, मैं तां बार बार गुनाह कीता, मौला बार बार माफ कीता। किन्नी वार तसव्वुर विच जाके बुलंद आवाज़ नाल सुभान अल्लाह दी गूंज। अल्लाह सानू सारियां नू मक्का मदीना दी ज़ियारत करवा दे। बुलंद आवाज़ नाल सुभान अल्लाह। किन्नी वार तसव्वुर विच आके हथ चुक के सुभान अल्लाह। किन्नी वार तसव्वुर विच आके, किन्नी वार तसव्वुर विच आके मैं काबा पाक दा जाके तवाफ कीता। माशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन दा नाम बुलंद करो, नारे तकबीर। हाथ भी बुलंद, रब दा नाम भी बुलंद, नारे तकबीर। शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफ़ते मुस्तफा। तशरीफ लाते हैं जनाब कारी अब्दुल मन्नान काकर साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजूर आए तो चमकी फ़िक्र इंसानी की तनवीरें, हजूर आए तो चमकी फ़िक्र इंसानी की तनवीरें, हजूर आए तो टूटी जबर व महकूमी की जंजीरें। जमे चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो ज़माने को जीने का शऊर आया। हज़रात गिरामी कदर, मैं दुआ गो हूँ शेख अज़ीम साहब और शेख असद अज़ीम साहब, जिन्होंने कुरान और हदीस की एक ख़ूबसूरत बज़म को सजाया। अल्लाह ताला इनके लिए सदका जारिया बनाए, इनकी वालिदा के लिए इस कुरान और हदीस की बेहतरीन बज़म को सदका जारिया बनाए। उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद है। मुख्तसर वक़्त के अंदर गुफ्तगू करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की रुश्द और रहनुमाई के लिए बेशुमार अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, लेकिन कोई ऐसा नबी, ऐसा पैगंबर मौजूद नहीं कि जिसकी ज़ात की कसम, जान की कसम आसमान के रब ने उठाई हो। आमीना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। आसमान से रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया, लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। आका, आपकी ज़ात तो इतनी आला है, आपकी ज़ात तो इतनी अरफा है, आपकी ज़ात तो इतनी शान और मकाम वाली है, आपका तो अल्लाह ने ज़िक्र बुलंद फरमा दिया है। आपकी कसम, लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। मैंने किसी नबी पैगंबर की कसम नहीं खाई, लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आई, आसमान के रब ने आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की कसम भी खाई। बारी आमिना के लाल की आई, वत्तीन वज़्ज़ैतून की बात भी आई, वज़्ज़ुहा का ऐलान भी किया, वल्लैलि इज़ा सजा की बात को भी ऐलान फरमा दिया, अलम नशरह लका सदरक की बात को भी बढ़ा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक का नारा भी लगा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की बात को सारी कायनात में रब्बुल आलमीन ने सबसे बेहतरीन कलाम में, रब का कुरान है, रब का कलाम है, रब का कानून है, आमिना के लाल के सीना पाक पर नाजिल होने वाली किताब है,
فرمایا آج سے پہلے بڑے نبی آئے، پیغمبر آئے، کوئی کسی قوم کا نبی بن کر کے آیا، کوئی کسی شہر کا نبی بن کر کے آیا، کوئی کسی قصبے کا نبی بن کر کے آیا، کوئی کسی علاقے کا نبی بن کر کے آیا، لیکن باری آمینہ کے لال کی آئی، نہ کسی شہر کے نبی ہیں، نہ کسی قصبے کے نبی ہیں، نہ کسی علاقے کے نبی ہیں، نہ کسی خاص قوم کے نبی ہیں۔ آسمان کے رب نے اعلان فرما کر اس بات کا ثمر کا اعلان فرمایا، آقا جب باری آپ کی آئی ہے، رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر نازل فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا ذکر خیر بلند فرما دیا۔ انڈونیشیا سے اذان کا آغاز ہوا، جہاں اللہ اکبر کی صدا لگی، وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بھی بلند ہوئی۔ یہ اذان کا سلسلہ پوری دنیا میں چلتا رہا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی کا شان پوری دنیا میں بلند ہوا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے اعلان فرما دیا وہ نبی کتنا اعلیٰ ہے، اس نبی کے ہاتھوں میں کتنی برکت ہے، اس نبی کے قدموں میں کتنی برکت ہے۔ جہاں میرے آقا نے نماز ادا کی بیت اللہ کے اندر، اللہ مجھے اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آقا نے بیت اللہ میں نماز ادا کی، اللہ رب العالمین نے امت کو یہ تحفہ دیا کہ میرے امتیوں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں، تم اللہ کے گھر میں جا کر بیت اللہ میں ایک نماز پڑھتے ہو، لیکن اس ایک نماز کا اجر اتنا زیادہ ہے، اس کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ نماز تم ایک پڑھتے ہو، اللہ اس ایک نماز کا اجر 1,00,000 نماز کے برابر بنا دیتا ہے۔ میرے نبی نے اس جگہ پر نماز پڑھی ہے۔ میرے آقا نے جہاں قیام کیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے اس جگہ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ جس مقام پر آقا نے دعا کی، اللہ نے جنت البقیع بنا دیا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، آقا کی عظمت ہے، آقا کا مقام ہے۔ اور رب العالمین نے انبیاء کرام پر، پہلے نبیوں پر، کسی پر اللہ نے تورات کو نازل کیا، کسی پر زبور کو نازل کیا، کسی پر انجیل کو نازل کیا، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہو۔ یہ وہ واحد قرآن ہے جو محمد رسول اللہ کے سینہ پاک پر نازل ہوا، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آقا یہ آپ کے سینہ پاک پر جو رب نے کلام اتارا ہے، قیامت کی دیواروں تک اللہ اس کی حفاظتیں بھی کرے گا۔ اور آج صدیاں بیت چکی، قرآن کے اندر بڑے بڑے ظالموں نے تحریر کرنے کی، تحریف کرنے کی کوششیں کی، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ آج تلک کوئی بھی اس کے اندر کسی طرح سے بھی ایسی کوشش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ اس قرآن کا شان ہے کہ یہ محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے سینہ پاک پر نازل ہوا ہے۔ یہ اس قرآن کا مقام اور عظمت اور شان ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، دنیا کے آپ پہاڑوں کو دیکھیں، احد کا پہاڑ سب سے اعلیٰ نظر آئے گا۔ آپ دنیا کے سمندر چشموں کو دیکھیں، زمزم کا پانی سب سے اعلیٰ نظر آئے گا۔ مساجد کو دیکھیں، حرمین شریفین سب سے اعلیٰ نظر آئیں گی۔ آپ سارے مہینوں کو دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ اعلیٰ نظر آئے گا۔ آپ دنوں کو دیکھیں، جمعۃ المبارک کا دن سب سے اعلیٰ نظر آئے گا۔ آپ راتوں کو دیکھیں، قدر کی رات سب سے اعلیٰ نظر آئے گی۔ اسی طرح ساری دنیا کی کتابوں کو دیکھیں، رب کا قرآن سب سے اعلیٰ نظر آئے گا۔ سارے انبیاء میں سے دیکھیں تو محمد رسول اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ نظر آئے گی۔ یہ میرے پیغمبر کا شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں پیغمبر سے محبت کرنے والا بنائے، پیغمبر کی عظمت اور شان کو بیان کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، انتظامیہ کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔